حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اللہ کے ولی تھے، ایک صحابی تو تھے لیکن اللہ کی کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والے تھے۔ ہمارے بزرگ حضرات فرماتے ہیں، بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی فرماتے ہیں کہ اتنی عبادت کیا کرتے تھے، پوری پوری رات گزر جاتی تھی عبادت کے اندر، نوافل پڑھنے میں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے۔ اور فرمایا کہ دن کو روزہ رکھنے میں گزر جاتا تھا، دن روزہ رکھا، رات کو نوافل پڑھے، اور پورے دن کے اندر یہ قرآن پاک کا ختم کیا کرتے تھے۔ یعنی بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ جب ان کے باپ نے ان کی شادی کی، ان کا نکاح کیا، رخصتی کی، اور جب گھر کے اندر دلہن کو لے کے آئے، اور وہی اپنی عادت کے مطابق انہوں نے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے انہوں نے نفل شروع کی، اور پوری رات جو ہے وہ نفلوں کے اندر گزاری، پوری رات نفلوں کے اندر گزاری۔ گھر والے نے دیکھا، اس نے بھی مصلی بچھا لیا۔ جب صبح ہوئی، ان کے باپ نے ویسے آئے اور حال احوال پوچھا، تو ان کی بیگم نے ان کو بتایا، کہنے لگی کہ ماشاءاللہ آپ کے بیٹے تو بڑے عبادت گزار ہیں، اور اتنی عبادت کرتے ہیں کہ انہوں نے پوری رات نوافل میں ماشاءاللہ سے گزار دی۔ وہ سمجھ گئے اور سیدھا بیٹے کو کچھ نہیں کہا، سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچے۔ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سب کچھ قربان، ماں باپ قربان، آل اولاد مال سب کچھ قربان، میرا بیٹا تو اتنی زیادہ عبادت کرتا ہے، شادی بھی کی اور ماشاءاللہ سے پھر بھی عبادت اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے۔ آپ نے اسے بلایا، فرمایا کہ عبادت کرو لیکن ایسے کرو کہ اب جو ہے تم 3 دن میں ختم کیا کرو، اور 3 دن سب سے پہلے تو فرمایا کہ 7 دن میں ختم کیا کرو، اور 1 دن روزہ رکھا کرو، چلو 1 دن نہ رکھا کرو، ایسے کر لو۔ اور فرمایا کہ اسی طریقے سے جو ہے وہ جتنا ہو سکے کم سے کم عبادت کرو، اسے سمجھایا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے اور بھی اس سے زیادہ جو ہے وہ میں روزے رکھ سکتا ہوں، میرے اندر طاقت ہے، ہمت ہے۔ فرمایا کہ اچھا 7 دن میں نہیں تو چلو 3 دن میں قرآن پاک کا ختم کیا کرو۔ اور اسے روکتے روکتے پھر جا کر کے کچھ وہ رکے، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ کی اتنی زیادہ عبادت کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو آ رہا ہے نا یہ جنتی ہے، اپنے گھر سے جو وضو کر کے آ رہا ہے، داڑھی سے اس کا پانی ٹپکتا آ رہا ہے، یہ جنتی ہے۔ دوسرے دن پھر فرمایا کہ اس دروازے سے جو آ رہا ہے جنتی، تیسرے دن پھر فرمایا کہ اس دروازے سے جو آ رہا ہے جنتی۔ وہ حیران ہوئے کہ مجھ سے زیادہ کوئی عبادت کرنے والا ہوگا، اور تڑپ کے اندر تھے کہ کسی طریقے سے میں اس کی عبادت دیکھوں اور ویسے ہی کروں۔ اس کے گھر میں گئے کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، بلکہ وہ تو فرمانے لگے، انہوں نے یہ کہا کہ باپ نے نکال دیا اور میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے پاس رہنے لگے۔ ایک رات دیکھا یہ کیا عبادت کرتے ہیں، وہ سوئے صبح جا کے اٹھے، تو دوسری رات دیکھا تو وہ سوئے صبح جا کے اٹھے، تیسری رات بھی یہی عمل تھا۔ آخر پوچھ لیا کہ بھی کیا ایسا عمل ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ جانے لگے کہ مقصد تو حاصل ہوا نہیں، یہ تو سو جاتے ہیں۔ میں نے کہا شاید زیادہ عبادت کرتے ہوں گے، تہجد نفل ذکر سب کچھ کرتے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا بلا کے واپس آؤ، ادھر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں جس مقصد کے لیے تم آئے، کہ تم دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا عمل کون سا ہے، اور وہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اور اپنے دل کی طرف اشارہ کیا، فرمانے لگے یہ جو دل ہے، اس دل میں کسی کے لیے کوئی حسد نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی دشمنی اور عداوت نہیں ہے، سب کے لیے میرا دل پاک اور صاف ہے۔ اس وقت انہوں نے یہ نعرہ لگایا، فرمایا حاضہ ہوا، ہاں یہ بات ہے، یہ ہے اصل بات، کہ جو دل کی بات ہے، کہ جب انسان کا دل سب کے لیے ٹھیک ہو، صاف ستھرا ہو، اچھا ہو، اور سب کو معاف کر کے سوتا ہے، اور اپنی طرف سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور دوسروں کو بھی معاف کر کے سوتا ہے، تو یہ انسان کامیاب ہے۔ تو کوشش کریں اپنے دلوں کو ہم صاف ستھرا رکھیں گے، کسی کے لیے بغض نہ ہو، دل میں دشمنی عداوت نہ ہو، کینہ نہ ہو، انشاءاللہ یہ انسان کامیاب ہے۔ اللہ سے ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔